بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دیکھیں، تمام عدالتی فیصلے جو ہیں ہماری اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فاضل جج صاحبان جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر یا طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ تو یہی دیکھا ہے کہ عدالتیں سہولت کاری نہیں کرتی ہیں، قانون اور آئین کے اندر رہ کر فیصلے کرتی ہیں۔ اب جو آج کا فیصلہ ہے اکثریتی فیصلہ، اس حوالے سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کریٹیو انٹرپریٹیشن کہوں، پروگریسو انٹرپریٹیشن کہوں، یا ریزنیبل انٹرپریٹیشن کہوں، یا اس کو آئین ری رائٹ کرنا کہوں، یا آئین کو مسخ کرنا کہوں، کیونکہ یہ 15 دن جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ الیکشن ختم ہونے کے بعد، ریٹرن کینڈیڈیٹ آنے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی درست کرانے کے لیے 15 دن دیے جا رہے ہیں۔ آئین 3 دن کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی آزاد ارکان جو ہے منتخب ہو اور وہ چلا جائے کسی بھی مخصوص سیاسی جماعت کے اندر، تو وہ اگر چلا گیا ہے تو اس کو کس طرح سے واپس لانے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ پھر 39 جو ارکان ہیں وہ ان 39 ارکان جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی درست کروانے کے حوالے سے یہ سہولت بھی فراہم کی جائے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ چیمبر میں ہمارے پاس آ جائیے اور ہم جو ہے وہ اس کو درست کریں گے۔ اب یہ ایک جو فیصلہ ہے جب شروع ہوا، آپ نے کہا نا کہ میں شروع سے، تو پہلا جب بینچ تھا 3 مئی کو، جو 3 جون کو اس کی سماعت ہوئی تھی، 15 منٹ کے اندر اسٹے کر دیا گیا تھا، اور فاضل چیف جو کہ بینچ کے سربراہ تھے جسٹس منصور علی شاہ، وہ 1 ماہ کے لیے امریکہ چھٹیوں پہ چلے گئے تھے۔ تو لیکن یہ فیصلہ ہوا اور 2 دن اگر اس کے اوپر مشاورت ہوئی تو نہ جانے کیا کیا کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی گئیں، جبکہ دوسرے دن فیصلہ سامنے آ گیا۔ اب جو ہے میں انتظار کر رہا ہوں اور قوم بھی انتظار کر رہی ہے کہ اب بھی کیا چھٹیوں پہ چلے جائیں گے ڈیٹیل ریزننگ دینے سے پہلے، یا اپنی چھٹیاں قربان کر کے قوم کو اس ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ جو کون سا اختیار سماعت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے شیڈول کو بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ کون سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سماعت کے اختیارات، کیونکہ جو جورسڈکشنز ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر بالکل لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کون سی اختیار سماعت استعمال کر کے فاضل 8 جج صاحبان نے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی سہولت کاری کی ہے۔ بہت شکریہ۔ غالباً قیوم صدیقی صاحب بیٹھے تھے، میں سمجھ رہا تھا شاید نون لیگ کا کوئی ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہے جو آئین کی تشریح کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اور جو انٹرپریٹیشن کی ہے نا انہوں نے، وہ 11 ججز نے کی ہے۔ 2 ججز نے ابھی فیصلہ تفصیلات نہیں دی ہیں، اور ایک بڑی بیسک پروورب ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں، ججز آر سپوزڈ ٹو نو دی لا آن دی سلیوز آف دیئر روبس۔ تو اور ایک چھوٹی سی بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اظہر صدیق گھر کا مالک تھا۔ قیوم صدیقی یا کوئی اور تیسرا آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ گھر کا مالک ہم ہے، اور وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔ اب سپریم کورٹ نے پوچھا بھئی آپ دکھائیں تو صحیح ملکیت کا ثبوت کیا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم مالک ہیں۔ وہ اپنا جی اس طرح کہ اللہ رکھے یا محمد بوٹے نے یا الیکشن کمیشن نے وہ ایک ہمیں کہہ دیا، ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں بھائی آپ کو تو ثابت کرنا ہے، تو مالک تو اظہر صدیق ہے نا۔ تو سپریم کورٹ نے نیچے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہوں گے سارے اڑا دے گی ان کو، اور وہ کمپلیٹ جسٹس فراہم کرے گی، اور وجہ کہ ذمہ داری ہے نا ان کی، اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور بہت سے دوست احباب ہیں اصل میں، اعظم نذیر تاڑڑ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ پڑھا نہیں، پریس کانفرنس کرنے آ گئے۔ 15 دن کہاں سے آئے؟ 15 دن کیسے آئے؟ میں جواب دیتا ہوں نا، یہ اسی طرح سے آئے ہیں جو 90 دن میں لکھا نا 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، کرا لیے 90 دن الیکشن۔ آپ تو بول نہیں سکے تھے اس وقت 90 دن کے اندر۔ ہم اس وقت بھی بول رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے، اور اس میں جو ہے اس میں یہ کر دیتے۔ میں تو اس میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی ہے اس فیصلے کے اندر کہ وہ ارکان جو ہے وہ 6 مئی تک قومی اسمبلی کے ارکان تھے،
وہ صفائی نصف اقبال ہے جو میں نے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں اسے صفائی دینے کے لیے؟ پوائنٹ آف ویو دے دوں, اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. اب آ جائیں, بڑی سیریس سی بات ہے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 51 پڑھا نہیں ہے. میرا خیال ہے میں نے ابو اعظم جی تاڑر نے, رانا ثناء اللہ نے, اپنا ادھر سے فیصل واڈا نے, یعنی فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ڈاؤٹ رہ گیا کہ طریقہ استحکام پاکستان کی, اب سارے زبان جو بول رہے ہیں کہنے کی ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے, آئین اور قانون کی تشریح کیجیے. اگر وہ فیصلہ پڑھ لیا ہوتا تو دقت نہ ہوتی. 8 ججوں نے, 2 ججوں نے, اور میں جناب محبوب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کہی ہے نا, جو سمبل لینے والی, ذرا وہ لفظ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. 5ویں پیرے میں لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں. الیکشن کمیشن شوڈ ری کیلکولیٹ اینڈ ری ایلوکیٹ دا ریزرو سیٹ امنگس دا پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ دا پی ٹی آئی as provided under article 51(6)(d) and E of the constitution. اب ایسے آگے چلتے ہیں. ہوا کیا تھا, پاکستان کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج نہیں کیا. کیسے چیلنج کرتی؟ مخصوص نشستوں والا جو جھگڑا چل رہا تھا وہ سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن کے سامنے وہ تھی, پشاور ہائی کورٹ میں وہ تھی, تو یہ 185(3) میں آیا. یہاں کیسے چیلنج کر, یہاں درخواست دی فریق بننے کی, لیکن جو اصل ایشو ہے وہ سب بھول جاتے ہیں. نامینیشن پیپر, فسائیت ہوئی, انتخابی نشان لے لیا, پاکستان تحریک انصاف نشان لے لیا. سپریم کورٹ نے رات 11 بجے کا, 4 بجے الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نامینیشن پیپر لیتے نہیں ہیں. پھر دوسری سیاسی جماعت نظریاتی میں جانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا پہلے اس میں استعفیٰ دے, دوسرے میں آئے. پھر الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ سامنے رکھا, لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی کہ چلیں آپ نے انتخابی نشان نہیں ہے تو سیکشن اپنا فارم 33 میں پی ٹی آئی کا نام لے دیں. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا. الیکشن کمیشن کا یہ نہیں کہنا, یعنی ایک تو دیکھ نہیں رہے کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ ایک فریق بنا ہوا ہے, اور آئینی انٹرپریٹیشن, یعنی الیکشن کمیشن کا اختیار کہاں سے آ گیا انٹرپریٹیشن کرنے کا, اور وہ کون ہوتا ہے وہ سیٹیں دینے کا. یعنی ان کو سیٹیں دینے کے اوپر تو سب کو اختلاف, سب کو اپنا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب بھائی الیکشن خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو الیکشن کمیشن نے ان کو جوائن کیوں کرایا, وہ ساری سیٹیں کیوں لی انہوں نے, پھر اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھے پارلیمنٹ لیڈر کیوں بنایا, اپوزیشن لیڈر کیوں بنایا. سوال بڑا واضح سمپل سا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو کام کیے تھے وہ اس فیصلے کے بعد سمبل, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ٹیکنگ اوے سمبل از ناٹ از بیننگ اے پارٹی, وہ آج کلیئر کر دیا ہے. 11 ممبر بینچ جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی یہی کہا ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی, پارٹی کا ایشو ہے نہیں. آنکھیں سپریم کورٹ بند نہیں کر سکتی, آرٹیکل 187 ہے. آپ نے مکمل انصاف فراہم کرنا ہے. مکمل انصاف کیا ہے؟ آرٹیکل 51 اور 106 کی انٹرپریٹیشن, اور وہ میرا اختیار نہیں, ایز اے صدیق وکیل ہونے کے ناطے کیس پیش کر سکتا ہے. فیصلہ جو دینا ہے وہ سپریم کورٹ نے دینا ہے. سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دے دیا. اور ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.